بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قرآن مجید کے درمیان یعنی سینٹر کا لفظ کون سا ہے۔ ناظرین، آپ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ قرآن مجید میں 30 سپارے، 114 صورتیں، 14 سجدے موجود ہیں اور کل مکی صورتوں کی تعداد 28 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 86 ہے۔ قرآن مجید کی کل منزلیں 7 ہیں اور سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بالکل سینٹر یعنی بیچ کا لفظ کون سا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ یہی آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے سینٹر میں جو لفظ ہے وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، جس کے معنی ہے نرمی سے بات کرنا۔ ویسے نرمی سے ہمیشہ پازیٹیو اور اچھی ہی بات کی جاتی ہے۔ یہ لفظ سورہ کہف میں ہے اور اگر آپ کبھی غور کریں گے تو یہ لفظ کچھ بڑا اور ڈارک میں لکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں قرآن مجید کا مڈل آ جاتا ہے اور پورے قرآن کو ایک ورڈ میں بیان کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ اب غور کریں یہاں کس کو منانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس انسان کو جس سے زیادہ مغرور اور ظالم کوئی نہ تھا، جسے نشان عبرت بنا دیا گیا رہتی دنیا تک کے، تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کر سکیں، جس نے 40,000 سے زائد لڑکوں کو اپنے خوف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیا، اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اتنی اذیتیں پہنچائیں، وہ اتنی اذیت اور تکلیف کے ساتھ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ اس جیسے انسان سے اللہ تعالیٰ نے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سختی سے بات کرتے تو فرعون کبھی ان کی بات نہیں سنتا۔ ناظرین، یہاں آپ کے اور میرے لیے یہ بات ہے کہ نرمی سے بولنے کے لیے بس ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے چند سخت بول کسی کا دل توڑ سکتے ہیں، کسی کو مایوسی کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے چند نرمی سے کہے جانے والے الفاظ کسی انسان کو زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ اسی لیے اب ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا تو در حقیقت فرعون کے دماغ میں یہ بات بٹھانا تھا نیکی اور اچھائی کا راستہ اختیار کر لے۔ ناظرین، یقین جانیں کہ دوسروں سے نرمی اور رسپیکٹ سے بات کرنا، ایون کہ وہ اس نرمی اور رسپیکٹ کو ڈیزرو نہیں بھی کرے آپ کے خیال میں، تو بھی یہ آپ کے اندر کریکٹر کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے اندر کی اچھائی کو خراب کر دے۔ بہت دفعہ کچھ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں امتحان کے لیے ڈالتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم کیسا رسپانس دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ سب ہمارا امتحان ہے، ان کا نہیں۔ اپنے اچھے الفاظ جمع کریں۔ ہر شخص روز قیامت اپنے اعمال کے حساب میں خود کھڑا ہوگا، کسی دوسرے نفس کو آپ کے لیے بلیم نہیں دیا جائے گا۔ تو ہم اپنی اچھائی کریں، اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، تب معلوم کر لے گا ہر شخص وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ہم سب اپنی اچھائیوں کو جمع کر کے صحیح سلامت اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے جب حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے اس پیارے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ یعنی نرمی سے بات کرنے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کا ہمارا میسج آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔